جہاں آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں ان میئرز کو جو ہائی ہیڈڈنس کو، ہاں جو میئرز لی گئی ہیں ٹو ڈیل ود خان صاحب اور پی ٹی آئی، سی بی ایم کی بجائے آپ نے ادر وے اراؤنڈ ماحول بنایا. وہیں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے کچھ لوگ جو چاہنے والے ہیں وہ بھی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے بقول یہ حکومت اور سیاستدان نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی ختم ہو. وہ بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ختم ہو، کیونکہ وہ بھی اس کے بینیفیشری ہیں. ان کی دکان بھی نہیں چل سکتی اگر ماحول ٹھیک ہو، اور وہ سپوائلرز ہیں. کیا یہ بات بھی فیکٹ نہیں ہے؟ دیکھیں 3 گروپ ہیں. یہ جو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے نا، اس میں 3 گروپ ہیں. پی ٹی آئی کی ایک تو پہلے نہیں اوور آل، ایک تو دیکھیں سیپریٹسٹ ہے. سیپریٹسٹ کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ فوج اور عوام کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر قدم پہ آگے جاتے ہیں. نام لینا بے شمار یہ بی ایل اے والے جو اپنا بہت سارے لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہماری بلوچستان کی طریقے ہیں، انڈینز ہیں جو سپانسر کر رہے ہیں، جو پختونخوا میں بلوچستان میں وہ لوگ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ سیپریٹسٹ ہے، علیحدگی پسند ہے. دوسرے ہیں جو یوٹیوبرز ہیں جن کا مقصد ہے کہ پیسے بنانا، یہ عادل راجہ وغیرہ ٹائپ ہو گئے جو بیسیکلی اس لڑائی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ کروڑ پتی ہو گئے ہیں. اور تیسرے ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. 1 لاکھ چھاپا پنجاب میں مارا گیا ہے. آپ مجھے بتائیے نا، 1 لاکھ چھاپے کا مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ بندے کو تو آپ نے ڈائریکٹ افیکٹ کر دیا ہے. وہ بندہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا غصہ جو ہے وہ وہاں پہ نکالتا ہے. اچھا، اب تینوں کو پھر آپ نے جو سیکنڈ میں بات کر رہا تھا، اپنے خلاف اتنی بڑی اکانومی کریٹ کر لی ہے، جو ان کے خلاف بولتا ہے اس کو ڈالر ملتا ہے. تو یہ نہ صرف یہ جو پاکستان میں رائج کنونشنل میڈیا تھا اسے بھی ڈیکریڈٹ کیا، اس کو ڈسکریڈٹ کیا اور ڈسکریڈٹ کیا میئرز کے ذریعے، بالکل بین کے سینسرشپ ذریعے، سینسرشپ کے ذریعے. اب لوگوں نے وہ دیکھنے کی بجائے آلٹرنیٹیو ریئلٹی دیکھنی پسند کی. بالکل. اچھا، آلٹرنیٹیو پہلا تو بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. پہلے انہوں نے کیا کیا کہ سب کو بلا کے کہا کہ عمران خان کی تصویر نہیں چلانی، یہ نہیں چلانا، وہ نہیں چلانا. تو آپ کا فارمل میڈیا فارغ ہو گیا. لوگوں نے جب آلٹرنیٹیو میڈیا پہ گئے تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ جو تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے نا، تنقید کر رہے تھے، ان کو آپ نے ان کو بھی وہی کیا جو آپ نے فارمل میڈیا کے ساتھ کیا. وہ سپیس بھی ختم ہو گئی اور پھر صرف سپیس بچ گئی جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بیسیکلی ان 3 گروپوں سے تعلق رکھتے ہیں. ان لوگوں نے پھر رج وج کے اپنی مرضی سے پیسے بھی سارے انہوں نے کما رہے ہیں اب 10-10 لاکھ ڈالر. لیکن ہم نے اس کا ایک اور انتظام بھی کیا نا، ہم نے پیکا انٹروڈیوس کروا دیا. آپ اس کے موجودین میں سے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے تب بھی ہم نے آپ سے احتجاج کیا جب آپ انفارمیشن منسٹر تھے. لیکن میں ایک آن ریکارڈ بات کر دوں، اس کی وضاحت بھی کر دوں. بائی دین انہوں نے آن بورڈ لیا جرنلسٹ کو، کنسلٹیشن بھی. آپ بالکل بھول رہے ہیں نا. آپ پیکا کا لا سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. پیکا لا فروغ نسیم صاحب لے کے آئے تھے. ہم پی ایم ڈی اے لا رہے تھے اور میں پی ایم ڈی اے کو سمجھتا ہوں کہ دیٹ از دا اونلی سولوشن ایون ناؤ. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میرا ماننا ہمیشہ یہ ہے کہ میڈیا سے متعلق لاز کرمنل لا نہیں ہونا چاہیے، سول لا ہونا چاہیے. جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں لے کے آیا تھا وہ میں آسٹریلین اور انگلش نہیں، وہ ماڈل اور تھا. میں جو فروغ نسیم کی کہانی تھی اس کا ذکر کر رہا تھا. وہ پیکا کے موجودین میں سے ہیں. ایکچولی بنایا پیکا تھا نون لیگ نے 2016 میں. فروغ نسیم نے یہ امینڈمنٹ کی کہ پیکا میں جو آفینسز تھے ان کو نان بیلیبل کر دیا. جو امینڈمنٹ لے کے آئے وہ بھی غلط تھا، اور میرا اس وقت بھی یہ ماننا تھا کہ آپ ایک میڈیا لاز کو کرمنلائز نہ کریں. اور اسی لیے میں آلٹرنیٹ مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ تب ہو یا اب ہو، یہ سیاسی بصیرت کا حامل قانون نہیں ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ کہنا کہ قانون نہ ہو یہ تو نہیں ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ سیاسی بصیرت کا حامل قانون نہیں ہے. نہیں، یہ تو دیکھیں سیاسی بصیرت نہیں. پاکستان میں تو چونکہ اتھارٹیرینزم ہے نا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا غماز ہے. یہ اس کا غماز ہے. یہ تو بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے خلاف بولے نا اس کی زبان کاٹ دو. یہ تو یہ فارمولا چل رہا ہے نا. چاہے، اور یہ صرف آپ پہ تو نہیں نہ چلا، یہ اس سے پہلے سب سے پہلے میڈیا کے اوپر ضرور آیا، لیکن اس کے بعد جوڈیشری کو فارغ کیا، ای سی پی کو فارغ کیا، اس کے بعد الیکشن پروسیس کو فارغ کیا. 7 ورکنگ ڈیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا حرج تھا اگر 2-3 دن اور ایڈ ہو جاتے؟ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ جلد بازی میں مذاکراتی عمل سے آپ نے واک آؤٹ کیا، جبکہ آپ تحریری طور پر آپ کی پارٹی جو ہے وہ مطالبات دے چکی تھی؟ اب گورنمنٹ ہیڈ اے لاٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. ان کے پاس کافی کچھ ہے کہنے کے لیے کہ ہم تو مل بیٹھنے کو تیار تھے، ہم نے تو 31 کی بھی ڈیڈ لائن دے دی ہے، ہم نے تو تحلیل بھی نہیں کیا. کہنے کو تو دونوں سائڈوں کے پاس ہی بہت کچھ ہے.
مثلاً پی ٹی آئی کی جو بنیادی بات تھی وہ تو یہ تھی کہ دیکھیں آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہم ملاقات کروائیں گے، آپ ملاقات ہی نہیں کروا سکے جو کمیٹی کی. تو مذاکرات دیکھیے عمران خان کے بغیر مذاکرات کیا ہونے تھے. اگر ایک کمیٹی عمران خان کو مل ہی نہیں سکتی جا کے اور انہوں نے ان سے ڈائریکشنز ہی نہیں لے سکتی تو انہوں نے آگے کیا کہنا تھا. تو پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ تو اسی دن ختم ہو گئی جب حکومت کے ان کے بات جو ہے وہ پوری نہیں کر سکی کہ ہم آپ کی عمران خان سے ملاقات کرائیں گے. فیصلے تو عمران خان نے کر رہے ہیں نا، باقی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی میں تو کوئی اس وقت ایسا لیڈر نہیں ہے جو اپنی کوئی ڈائریکشن دے سکے. بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن 2 یا 3 ورکنگ ڈے کا حرج کیا تھا؟ آپ آج مل بیٹھ کے جو مطالبات آپ نے ریٹرن دیے ہیں اس کا جواب آپ لے لیتے نا. لیکن مجھے آپ بتائیے کہ عمران خان سے جب ملاقات ہی نہیں ہو رہی اور ایک مطالبہ عمران خان کر چکے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو آگے چلیں گے، نہیں بنائیں گے تو نہیں چلیں گے، تو مجھے آپ بتائیں نا کمیٹی نے پھر بیٹھ کے کرنا کیا تھا. ملاقات کی آج فرمیشن دے دی ہے سپرنٹ جیل نے، غفور انجم ان کا نام ہے، عدالت کے روبرو کہ ملاقات بھی ہونے دیں گے جو شیڈول شدہ ہے ملاقات نہیں ہے، یا وہ تو کچھ اور ہے، وہ ملاقات ہونے دیں گے. نہیں، یہ وہ ملاقات نہیں ہے. یہ ملاقات ہے جو عمران خان کی اپنے وکلاء کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کے جو 6 لوگ جن کو وہ بلانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے. یہ وہ ملاقات ہے. اس ملاقات کا اس مذاکراتی کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں. مذاکراتی کمیٹی نے ایک بڑی اسپیسیفک میٹنگ کے لیے کہا تھا کہ وہ بگڈ روم میں نہیں ہوگی. ویسے تو بگڈ ہونا ہی نہیں چاہیے بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں تو ہر چیز ہی نارملائز ہو گئی ہے نا، ٹارچر بھی تو نارملائز کیا ہو گیا وجہ ہے، ہے جب bugging بھی علی امین کو normalize ملنا ہو گیا. ہوتا ہے تو انہیں وہ سہولیت مل جاتی ہے، لیکن جب کمیٹی کو ملنا ہوتا ہے اسے سہولت نہیں ملتی. ہاں یہ اب علی امین جو ہے وہ بھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ملاقات ان کی کدھر ہوئی ہے، میری بات نہیں ہوئی، لیکن ایک آدھ دفعہ درمیان میں ان کی ملاقات ہوئی ہے جو بالکل اس کے ایویڈنس ہیں. اوپن ہوئی ہے. ہاں لیکن اس کا مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوئی ہے. بٹ نن دا لیس اگر اس سے ہی آپ حکومت کی جو آئی وڈ سے کہ اندازہ لگا لینا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے. پہلے جب خان صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس چیزیں ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں بڑے غلط ہے، پولیٹیشین سے بات کرنی چاہیے. اور پولیٹیشین سے بات کی ہے، اب ان بیچاروں کا حال ہی کوئی نہیں ہے، وہ ایک ملاقات ارینج نہیں کر سکے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کمیٹی میں کوئی بہرحال اگر 2-3 دن اور اس کو دیکھ لیں کر لیں ہر فرق پرابلم نہیں ہے. بٹ دا پرابلم از رائٹ ناؤ کہ گورنمنٹ کی جو اسپیس ہے، پہلے مجھے لگتا ہے حکومت کو عمران خان سے مذاکرات کے بجائے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے چاہیے. حکومت کو ہاں جی، آپ حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں؟ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں اور کاہے کہ ان سے وہ تو ایک پیج پہ ہیں بالکل ان سے پوچھیں کہ کہ ہماری اسپیس کیا ہے. ہم عمران خان کو اگر ہم ملاقات کرانا چاہیں گے ہو جائے گی، نہیں ہوگی، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. اگر ان کو اجازت ہی نہیں مل رہی وہاں سے تو انہوں نے مذاکرات میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے. تو میرے خیال میں فی الحال حکومت کے بھی انٹرسٹ میں یہ ہے کہ وہ یہ مذاکرات روک دے اور وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے مذاکرات شروع کرے اور پتہ چلے کہ اس بیچاروں کے پاس جو ہے وہ دینے کے لیے کیا ہے. کیونکہ دیکھیں نا یہی پرابلم ہوتا ہے جب 18 سیٹوں کے اوپر آپ وزیر اعظم بن جائیں، 27 سیٹوں پہ صدر بن جائیں تو پھر سپیس تو نہیں ہوتی نا، پھر پوچھ کے ہی چلنا پڑتا ہے نا. نہیں، یہ تو آپ کا خیر پولیٹیکل ریٹورک ہے نا. بات یہ ہے کہ وہ تو ایک پیج کا دعوے دار ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ اس طرح سے یہ سمبند یا بندھن جاری رہے. انہیں کیا ضرورت پڑی ہے ڈائلاگ کرنے کی؟ ان کے پاس تو مینڈیٹ بھی ہے، ان کے پاس ایک پیج کی آشرواد بھی ہے اور وہ ماشاءاللہ آل از ویل کی بات بھی کرتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ آشیرواد ہے ان کے ابھی تک صرف وزیر شیر بننے تک رہنے تک، اس سے آگے کی نہیں ہے نا. اب پرابلم یہ ہے کہ آشیرواد ہونی چاہیے جو مجھے اور آپ کو نظر بھی آئے نا.